عالم نبی کی حق تلفی کیسے کر سکتا ہے؟ عالم تو پڑوسی کو گالی نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو گالی نہیں دے، ارے عالم تو چوٹی، شیطان اور کھٹمل کو بھی گالی نہیں دے سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کھٹمل کو بھی گالی مت دو، پسو کو بھی گالی مت دو، حتیٰ کہ فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو۔ شیطان خبیث ہے مگر اس کی وجہ سے تم مومن اپنی زبان کو گندا نہ کرے، کیونکہ شیطان ہے، تم تو مومن ہو، تم تو انسان ہو، شیطان کی وجہ سے اپنی زبان کو۔ تو اس سے زیادہ غربت پہلے تھی، اور میں کس کی غربت کا ذکر کروں؟ سب کو چھوڑو، کائنات کا سب سے مالدار، سب سے بڑا انسان دولت کے اعتبار سے جو ہے وہ ہمارے عقیدے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات ہے۔ ان سے پہلے نہ اتنا مالدار کوئی ہوا، نہ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل میرے امام کتنے خوبصورت انداز میں کہتے، کیونکہ غوث و خواجہ و رضا آپ نے کانفرنس رکھی ہے، تو میں چونکہ اب میرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ ہی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو کچھ بات دے کر کے اپنی بھی اصلاح کروں، اور ساتھ جو ٹاپک آپ نے دیا اس کو بھی ساتھ لے لوں۔ امام کہتے ہیں نبی کتنے مالدار ہے، کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے، نبی کتنے مالدار ہیں، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، خزانے بھرے ہوئے ان کے، کریم ایسا ملا کہ جس نے بڑا بھیا گاؤں کا چودھری، اور جو عالم ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ کہتا ہے بڑا بھیا چودھری نہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، زندہ باد کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کہ کہوں، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کہ کہوں، مراد نہیں جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے۔ سن رہے ماشاءاللہ، میں بات آگے بڑھاؤں نا، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اکبر، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس خالی ہاتھ، زندہ باد زندہ باد۔ بھئی خالی ہاتھ تو ایک محاورہ بھی ہے نا، خالی ہاتھ کیا کہتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں نا، بلکہ ہم تو لغت کے اعتبار سے بھی کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کیا کیسے گالی دے سکتا ہے؟ دیکھو یہ پڑھے لکھے کی زبان ہے، سند یافتہ کی، کہ وہ نبی کو بڑا بھائی کہہ رہا ہے، گاؤں کا چودھری کہہ رہا ہے، اور عالم جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کی بولی یہ ہے کہ تو بڑا بھیا کہہ کے نبی کو گالی دیتا ہے، ظالم۔ جب باپ بڑا بھیا نہیں ہو سکتا آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، تو نبی بڑا بھیا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پڑھا لکھا سند یافتہ۔ پڑھے لکھے اور عالم میں فرق کیا ہے؟ پڑھے لکھے کے پاس ڈگری ہوتی ہے اور عالم کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت ربانی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اب آپ دیکھیں ایک بندہ وہ بھی ہے سہارنپور کے قریب، بہت بڑا عالم، لوگ اس کو کہتے ہیں حکیم الامت کہتے ہیں، ہم اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں کہتے۔ اگر عالم ہوتا تو نبی کی بے ادبی کیوں کرتا؟ کیا بات رہی ہے؟ عالم تو پڑوسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ دھوپ میں کھڑے رہ ہو کر کوئی بات کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے اور دونوں کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو دونوں یاروں نے سرکار سے اس کے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا میں گئے، ان کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے کھجوریں رکھی اور کہا حضور انتظار کریں، میں ابھی بکری کا سالن بناتا ہوں۔ بکری ذبح کی، گوشت تیار کیا، کھانا بنایا، کھانا لا کے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، کبھی میزبان کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، کبھی میزبان کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ میزبان نے کہا حضور نوش فرمائے، حضور یا رسول اللہ تناول فرمائے، حضور ملاحظہ فرمائے، پھر کیوں تمہارا دل اضطراب ہے؟ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں مالک کونین ہے۔ توجہ ہے آپ کی، موبائل والے بھائیو آپ کی توجہ ہے؟ ہاں، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کو بعد میں مل جائے گا۔ آپ جب ریکارڈ کرتے ہیں تو پوری توجہ ریکارڈنگ کی طرف ہوتی ہے، تقریر کی طرف نہیں۔ رسول علیہ السلام آپ سے اکثر لوگ تم لوگ اس دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ تو دونوں نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ہمارے گھر میں کئی دن سے 3 دن 4 دن 5 دن جو بھی کہا چولہا نہیں جلا، اور اب بھوک برداشت کے باہر ہے، تو میں دھوپ میں نکلا تھا کہ کھانا کھا لوں گا، کسی کے گھر جا کے 1 مہینہ ہوا چولہا نہیں جلا، اب بھوک جو ہے شدت کی ہے، تو میں نے چاہا کسی صحابی کو شرف بخشوں تاکہ ان کے گھر جا کے کھانا کھایا جائے۔
صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے دونوں یاروں کی. بھائی عمر بھی مل گئے اور ان کا بھی یہی دکھ ہے کہ ان کے گھر میں بھی کئی دن سے چولہا نہیں جلا. تو چاہتے تھے کہ کسی کے گھر جا کے کھائیں. حضور ہمیں بھوک باہر لائی ہے لیکن حضور آپ کس وجہ سے باہر آئے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھوک تمہیں باہر لائی ہے وہی بھوک اللہ کے رسول کو بھی باہر لائی ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. یہ اللہ کے رسول کے گھر کا دنیا کا سب سے مالدار آنسو تھے. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اتنا لذیذ کھانا میں نے کھایا ہے, توجہ, اتنا لذیذ کھانا میں نے کھایا ہے مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا کہ اس کھانے کا حساب اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے لے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. حالانکہ حضور کا حساب نہیں ہونا ہے لیکن یہ تعلیم امت کے لیے, ان کی شان بتانے کے لیے تو محشر ہوگا. ان کے بارے میں پوچھنے کی, ان کی وفا کے بارے میں پوچھنے کے لیے تو محشر ہوگا. میرے بھائیوں مگر اللہ کے رسول 1 مہینے کے بعد گوشت کا سالن اور جو کی روٹی کھا رہے ہیں تو فرماتے ہیں اس کے لیے گھر سے اٹھ کے مسجد تک بھی نہیں جا رہے ہیں, اتنے چند قدم کا سفر بھی نہیں طے کر رہے ہیں. حالانکہ روزی ملنا ہے, ضرور ملنا ہے. روزی تو کتے کو, سور کو, چٹی کو, پرندے کو, چرندے کو, درندے کو, کافر کو, مومن کو کی روشنی میں لکھے گئے تو بات الگ ہے. جیسے ہمارے امام سبحان اللہ شعر بھی لکھا تو کوئی نہ کوئی آیت کی ترجمانی کی, کسی حدیث کی تشریح بیان کی. لیکن وہ امام جب شعر لکھتے ہیں تو کیوں کیا کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ. 108 علوم مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سید العالمین تعلیم امت کے لیے. ہم تو ایک دن میں 4 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں بھائی. آپ مجھے بتائیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اور وہ بھی کھا کے پاپ کر رہے ہیں, کھا کے جرائم کر رہے ہیں, کھا کے گناہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ ارے مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ جو ہوگا کھیلا جا رہا ہے, کرکٹ دیکھی جا رہی ہے, گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہے. میرے بھائیوں جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی ان لوگوں کا حال یہ تھا, وہ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے. جنہوں نے آخرت کی تیاریاں کی تھی وہ آخرت کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے. آئیے میں آغاز کرتا ہوں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی. اللہ اللہ, کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر. ربی کے مصلی کا پہلا امام رسول اللہ. دیکھا جائے گا. اور ہمارے شاعر لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. بس میں آخری بات ایک حدیث پڑھ کے ختم کرنے لگا ہوں. آخری حدیث پڑھتا ہوں. کیا دیکھو گے وہاں جسے میدان محشر کہتے ہیں؟ کیا دیکھو گے؟ ایک حدیث دیکھیے. شاعری کی دنیا الگ ہے اور قرآن اور حدیث کی دنیا الگ. کیا بات ہے. شاعری کی دنیا کا وہ اعتبار نہیں, جس کو چاہیں گے بخشے. دھیان دیں, جس کو چاہیں گے بخشے. اب یہاں نام نہیں کہ امین القادری کو بخشیں گے, فلاں کو بخشیں گے, نام نہیں. روزی کا وعدہ سب سے ہے, مغفرت کا وعدہ سب سے نہیں. چند خوش نصیب ہے جن سے مغفرت کا وعدہ ہے, باقی کسی سے مغفرت کا وعدہ نہیں. جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو قیامت کا دن ہے اس دن اللہ غیرت والا فرماتا ہے اور جس مغفرت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. جس روزی کا وعدہ ہے اس روزی کو کمانے کے لیے سعودی تک جانا چاہیے, دبئی تک جانے, ممبئی تک جانے, کلکتہ تک جانے, دلی تک جانے. جس روزی کا وعدہ اس کے لیے اتنا ایک جملے کو سن لیں. اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں میرے جملے اتر جائیں, میری بھی نجات کا سامان ہو, آپ کی بھی نجات کا سامان ہو. میرے بھائیوں ذرا غور تو کریں, اتنا طویل سفر ہے, نہ جہاں دوست کام آنے والے ہیں, نہ جہاں ماں کام آنے والی ہے, نہ جہاں باپ کام آنے والا ہے, نہ جہاں بھائی کام آنے والا ہے, نہ جہاں خاندان اور قبیلہ کچھ کام نہیں آئے گا, نہ حسن کام آئے گا, نہ ڈگریاں کام آئے گی. تو پھر کس کو دے گا؟ روزی کا وعدہ سب سے ہے, مغفرت کا وعدہ
زیادہ سب سے نہیں ہے، اس لیے مغفرت کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، مولائے کائنات جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی بیوی وقت پہ کوئی تقریر کرتا ہے تو کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا قوم کو ڈراتے ہیں، کیا رسول اللہ شافع یوم النشور نہیں، کیا اللہ رحیم و کریم نہیں، قوم کو اتنا مت ڈراؤ، قوم کو مایوس مت کرو۔ میرے بھائی، فاروق اعظم پہلے اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ رونے کی وجہ سے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑا ہے، اور اب حضرت کعب جو تابعی ہیں اور جو توریت انجیل پانی کھولنے لگتا ہے، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ حدیث پاک ہے کہ مشرق کی طرف بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کھولا جائے گا تو مغرب میں موجود لوگوں کا بھیجا کھولنے لگے گا سروں میں۔ جب مغرب میں کھڑے ہوئے لوگوں کا یہ حال ہوگا تو جس کو اور زبور کے عالم ہیں ان کو کہہ رہے کہ مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو۔ اب کعب بتاتے ہیں، حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین، جب قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا میدان محشر میں تو 70,000 آگ کی لگامیں، دھیان سے سننا، یہ حدیث کی دنیا ہے، یہ شاعری کب ہوں گے، سب وہ ایک ٹیلے پر جمع ہو جائیں گے، اور جہنم کی حرارت کا عالم یہ ہوگا کہ بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو اگر مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ ہوں گے ان کے سر میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پھنسے تو کیا کیفیت ہوتی ہے میرے بھائی، ذرا تصور کرو۔ جب جہنم کی دوسری دنیا نہیں، یہ حدیث کی دنیا، امیر المومنین کے سامنے کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر کے لا رہے ہوں۔ جب پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور جہنم کی شراریں اوپر کو اٹھے گی تو محشر میں جتنے لوگ تیاری کرتے ہیں، یہاں سے لکھنؤ تک جانا ہے، تیاری کرتے ہیں، سعودی جانا ہے، تیاری اور بڑی ہو جاتی ہے، سفر جتنا بڑا ہے تیاری اتنی بڑی ہے۔ بتاؤ آخرت کا اتنا طویل سفر ہے، اس طویل سفر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہاں جتنے بھائی اور بہنیں موجود ہیں میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں وقت پہ محفل کو مکمل بھی کرنا ہے، دھیان کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا سرمایہ روانہ کیا ہے، کیا اعمال بھیجے ہیں، اس سلسلے میں فکر کرو، اس سلسلے میں غور کرو۔ بھائیو بتاؤ ہم نے کیا اعمال بھیجے ہیں، ہم نے کیا روانہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ارشاد ہوتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی جنت کی سند نہیں ہے، کوئی جنت کی گارنٹی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم آرام سے سو رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سیریل دیکھی جا رہی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہیں، جوا